نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، سورہ آل عمران کی آیات 33 سے 37 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران میں نصارہ کے شبہات کے جوابات اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام سے متعلق جو ان کے غلط نظریات تھے ان کی نشاندہی فرمائی گئی، کیونکہ نصارہ کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور اکثر ان کا یہ سوال تھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ اللہ نہیں تو پھر کون ہے؟ تو اس کی یہ ساری تفصیل ہے آج کے سبق سے آگے تک۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے مفصل جوابات اور ان کو سمجھانے کا پورا طریقہ اختیار فرمایا ہے۔ فرمایا اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو اس سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں وہ بھی ایک معجزانہ طور پہ پیدا ہوئی ہے۔ جب زکریا علیہ السلام بوڑھے ضعیف تھے تب ہوئے، پھر ان کو بھی اللہ کا شریک بنانا چاہیے اگر یہ اصول ہے۔ اور اس سے پہلے جاؤ تو آدم علیہ السلام کو دیکھو، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، پھر ان کا باپ پھر کون ہو گیا؟ اس لیے یہ سب اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے اور نمونے ہیں۔ اللہ اولاد سے پاک ہے، کہ آپس میں ایک دوسرے کی اولاد ہیں لیکن اللہ کی اولاد باقی اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، ونوحًا اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم
اور آل ابراہیم کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کئی نبی آئے، وآل عمران اور عمران کی اولاد کو۔ عمران نام کی دو شخصیات ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور ایک حضرت مریم علیہ السلام کے والد، دونوں چنے ہوئے ہیں۔ یہاں زیادہ مناسب مریم علیہ السلام کے والد ہوتے ہیں کیونکہ آگے مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ نے ان سب کو چن لیا علی العالمین، تمام جہانوں پر، یعنی جہان والوں پر، باقی لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو چن کر کے عزتیں عطا فرمائیں۔ مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا، استفا اللہ نے چن لیا اور مصطفیٰ چنا ہوا۔ معلوم ہوا نبوت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے خاص چناؤ سے ملتی ہے، محنت اور کوشش سے نہیں ملتی۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا ہم نے محنتیں کی ہیں تو پھر نبی بن گئے، محنتوں سے نبی کوئی نہیں بنتا، نبی وہی بنتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے چنتے ہیں۔ سورہ نام میں اللہ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے جہاں اس نے رسالت کا پیغام رکھنا ہے یا جس کو نبی بنانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ کوئی انسان اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا، یہ کسبی چیز نہیں ہے، وہ بھی چیز ہے۔ کسبی وہ ہوتی ہے جو محنت سے ملتی ہے، یعنی آپ محنت کریں حافظ بن جائیں گے، عالم بن جائیں گے، قاری بن جائیں گے، لیکن نبی نہیں بن سکتے۔ نبی وہی بنے گا جس کو اللہ تعالیٰ، انبیاء کتابیں لکھتے نہیں، رٹتے نہیں، انبیاء پہ کتابیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ بہرحال یہ سب اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہیں جی۔ ذریۃم بعضھا من بعض، اولاد بعض ان کی بعض سے ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ کی اولاد بولیں جی، اللہ کی اولاد نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، سب کی دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب کے حالات کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، یہ چنے ہوئے ضرور ہے لیکن رب کے شریک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے کنانہ کو چنا اور اس سے قریش کو چنا، قریش سے بنی ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ چنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کی اولاد، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ رہی بات مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ عیسائیوں کے کچھ طبقات ہیں جو کہتے ہیں اللہ تین ہے، نعوذ باللہ، ان اللہ ثالث ثلاثہ، ایک اللہ تعالیٰ خود اور ایک مریم علیہ السلام اور ایک عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ۔ بعض کہتے ہیں نہیں اللہ روح القدس اور عیسیٰ علیہ السلام۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا جس مریم علیہ السلام کو تم شریک سمجھتے ہو، تمہیں پتہ ہے مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت عمران کی بیوی یہ ایک ایسی نیک خاتون تھی کہ ان کی اولاد ہی کوئی نہ ہوئی، والد یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے والد اور ان کی والدہ کے شوہر حضرت عمران جب دنیا سے گئے تو اس وقت یہ امید سے تھی، ابھی اولاد کوئی نہیں ہوئی تھی۔ تو ایک وہ ماں جس کی ایک ہی اولاد ابھی ہونے والی ہو، شوہر اس کا دنیا سے چلا گیا ہو، تو ظاہر بات ہے اس کی ساری امیدیں اپنی اس اولاد پر ہوتی ہے نا، تو وہ چاہتی ہے میرا بیٹا بڑا ہو، میرا سہارا بنے، میرا یہ کرے وہ کرے، ساری امیدیں اپنے اولاد پر ہوتی ہیں۔ تو مریم علیہ السلام کی والدہ دعا کرتی ہے اللہ یہ جو میرا بیٹا پیٹ میں ہے نا، جب یہ پیدا ہوگا نا تو میں اس سے اپنی کوئی خدمت نہیں لوں گی، یہ سب تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ یا اللہ یہ تیرے دین کے لیے، تیرے گھر کی خدمت کے لیے کیا ہوگا جی؟ وقف ہوگا۔ اس اخلاص سے دعا کی ہے اے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ تو جب پیدا ہوا تو بجائے بیٹے کے کیا بیٹی پیدا ہوئی مریم علیہ السلام، لیکن اللہ نے وہ اخلاص والی دعا ایسی قبول کی ہوئی تھی، اس مریم کے پیٹ سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور کیسے ہدایت کے سر چشمے پھوٹے اور کیسے آگے نظام چلا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی اس نیک بندی کی دعا کا اثر تھا۔ اخلاص کے ساتھ جو بھی کام کیا جائے اس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت ڈالتے ہیں۔ یہ جو مائیں بچوں کو سویرے اٹھاتی ہیں اب سردیوں میں، بستر سے کھینچیں گی، نکالیں گی، منہ ہاتھ دھوئیں گی، ناشتہ کرائیں گی اور پھر جناب انہیں اسکول بھیجیں گی، یہ اس لیے کہ دین کا کام سربلند ہو یا کل بڑے ہو کے میرا سہارا بنے۔
اپنی لالچ ہے نا کہ کمائی کریں گے پھر جناب میرا سہارا بنیں گے. اور مسجد میں تو قرآن کے لیے ماشاءاللہ سے بھیجتی کوئی نہیں ہے، اور اگر بھیجے بھی صحیح تو منہ دھو کے نہیں بھیجتی. کم از کم مسیح ٹوٹی تو دھو لے ہو، سمجھ آئی. مسجد کی ٹوپی بھی مسجد سے کر لینا. اور کئی دفعہ یہاں پہ بچے آتے ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں وہ، لیکن احساس ہوتا ہے کہ بالکل وہ ہاتھوں کے ساتھ میں گن لگا ہوا قرآن میں جب سبق سنانے کے لیے اوپر رکھتے ہیں، وہ اللہ کے بندے جا ہاتھ دھو کے آ وغیرہ، ہاتھ بھی نہیں دھو کر بھیجتی. کیوں کہ اہمیت نہیں ہے، اس طرف دھیان نہیں ہے کہ کل جناب کام آنے والی تو یہی چیز ہے نا. ٹھیک ہے دنیا کا علم منع نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہ بھیجیں، لیکن کم از کم کوئی اس طرف بھی دھیان کرے نا، اس طرف بھی دھیان کرے کہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی اپنے بچوں کو بھیجیں، اور قرآن مجید پڑھنے والے ہی کل تمہارے کام آئیں گے. میں رمضان میں اس ساتھیوں کو سنا رہا تھا، ہمارے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، قرآن پڑھاتے رہے ساری زندگی. تو رمضان المبارک میں 40-50 کے لگ بھگ ایسی مساجد جو میرے علم میں ہیں، جو میں جانتا ہوں کہ وہاں پہ جو سنا رہے ہیں وہ ان کے شاگرد سنا رہے ہیں. آگے ان کے شاگردوں کے شاگرد یا جو میرے علم میں نہیں ہیں وہ کتنے ہیں، وہ تو دنیا سے چلے گئے نا. تو آج وہ دعا نہ بھی کرے نا، ان کو دعا نہ بھی کرے ان کے لیے، لیکن جو قرآن انہوں نے پڑھایا ہے وہ چل رہا ہے. وہ آگے شاگردوں کے شاگرد ہیں، پھر آگے ان کے شاگرد ہیں. ایک ایسا کھاتا کھل گیا ہے کہ جو ختم نہ ہونے والا ہے. یہ جو ہمارے ہاں روزانہ آپ لوگ قرآن لے کر بیٹھتے ہیں، ہم تو روزانہ ان کے لیے دعا نہیں بھی کرتے، لیکن یہ بھی انہی کا حصہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنے لیے ایسا صدقہ جاریہ بھی چھوڑ کے بندہ جائے کہ بندہ دنیا سے چلا جائے پھر بھی اس کا صدقہ جاریہ چلتا رہے. اس حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ دعا کرتی ہیں، سنیے جی. اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا، رب اے میرے رب، انی نذرت لک، بے شک میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے، ما فی بطنی محررا، جو میرے پیٹ میں ہے آزاد کیا ہوا ہوگا، یعنی اپنی خدمت کے لیے نہیں، تیرے دین کے لیے، تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد ہوگا. فتقبل منی، اے اللہ میری اس دعا کو قبول فرما لے. انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا جاننے والا ہے. سب کی پکاروں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ. سب کے حالات اور اخلاص کو جاننے والا بھی کون ہے؟ اللہ. سبحان اللہ. یہ حضرت نے دعا مانگی، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے. اللہ فرماتے ہیں فلما وضعتها، جب جنا اس نے، قالت تو کہنے لگی، رب اے میرے رب، انی وضعتها انثى، بے شک میں نے تو بچی کو جنم دیا ہے. ذہن میں یہ تھا بیٹا ہوگا، اللہ کے دین کی سربلندی کا کام کرے گا. یا اللہ یہ تو بچی پیدا ہو گئی ہے. اللہ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تو خوب جانتا ہے جو اس نے جنا ہے، کیونکہ اس بچی کا خالق کون ہے؟ اللہ. تو اللہ کو تو پتہ ہے اس نے کیا جنا ہے. اچھا اللہ کہتے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں ہے مذکر مؤنث کی طرح. اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو بی بی مریم کی والدہ کہہ رہی ہے یا اللہ کہ یہ بچی ہے، یہ بچے، اور بچی اور بچے میں بڑا فرق ہوتا ہے. بیت المقدس کی خدمت کے لیے بیٹا ہوتا تو جاتا، اب یہ بچی کیا کرے گی. یا یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے. اللہ فرماتے ہیں پریشان کیوں ہوتی ہے، کئی بچے اس بچی کی شان کو نہیں پہنچ پائیں گے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، مذکر مؤنث کی طرح نہیں. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور پھر وہ فرمانے لگی بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. کیا رکھا ہے جی؟ مریم، عابدہ، اللہ کی عبادت کرنے والی. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں پناہ میں دیتی ہوں اس بچی کو تیری پناہ میں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود کے شر سے. توجہ فرمایا اب یہاں پہ جی. بچی کا نام رکھا مریم. اولاد کے لیے اچھا نام رکھنا بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اچھا نام، اچھی نیت تو پہلے آپ نے سن لی نا، یا اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے وقف ہوگا. اچھی نیت کے بعد اچھا نام بھی رکھیے.
ہمارے ہاں آج کل نام نیٹ پہ سرچ کیے جاتے ہیں، معنی کی طرف دھیان نہیں کیا جاتا، الفاظ کو عجیب و غریب رکھا، نیا سے نیا نام ہو جو کسی اور کا پورے علاقے میں نہ ہو، وہ نام رکھے۔ ہمارے مولانا مکی صاحب ہیں جو حرم میں درس دیتے ہیں، ابھی کافی بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے، کہتے ہیں وہ پرچیاں آتی ہیں نا ان کے پاس، وہ جوابات دے رہے ہوتے ہیں، پرچی آئی کہ کوئی ایسا نام بتائیں جو کسی نے نہ رکھا ہو، میں نے اپنے بیٹے کا رکھنا ہے، وہ آگے سے کہتے ہیں فرعون رکھ لو۔ میرے خیال ہے کیا نہ رکھا اسی، آپ نے وہ نام رکھا جو کسی نے رکھا ہو، آپ وہ نام رکھیں جو انبیاء کے نام ہیں، صحابہ کے نام ہیں، بزرگان دین کے نام ہیں، آپ نے وہ نام رکھا جو کسی نے نہ رکھا ہو، تو یہ کیا بات ہوئی؟ نام وہ رکھیں جو اچھا کسی نسبت والا نام ہو۔ اسی طرح بعض لوگ جناب اپنے طور پہ نام ڈھونڈتے ہیں قرآن مجید سے جی، جیسے کہ ایک آدمی نے اپنی بچی کا نام بتایا کہ میں نے رکھا ہے جی فاقرہ۔ فاقرہ کہتے ہیں کمر توڑ دینے والی کو نا، بالکل فقر و فاقہ لانے والی ایسی جناب، میں کہ پہلے مہنگائی نہ ملک دا بیڑا غرق ہے، تو فاقرہ گھر چ رکھ لئی بھائی، کوئی کمی باہروں نہ رہ جائے۔ عاقرہ بانجھ عورت، تو ایسے نام نہیں رکھیں، بلکہ نام جو ہے اچھا نام رکھے، معنی بھی اچھا ہو اور نسبت بھی اچھی ہو، اور پھر اپنی اولاد کے لیے دعائیں بھی کریں۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے، شیطان اس کو چوکا لگاتا ہے، وہ روتا ہے۔ فرماتے ہیں مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام محفوظ رہ کے ان کی ماں نے دعا کی تھی، مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، اے اللہ میری یہ بچی اور آگے اس کی اولاد سب تیری پناہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھ دیا۔ ہماری دعائیں بھی رسمی رہ گئی، جیسے ہمارے نماز کے بعد امام صاحب اونچی اونچی دعائیں کرتے ہیں، مقتدیوں کو پتہ ہے امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں، آمین صاحب نے کہنی ہے۔ ہمارے جماعت والے ساتھی کسی پنجاب کے علاقے میں گئے، دیہاتی علاقے میں، تو وہاں مولوی صاحب جو تھے، مولوی صاحب تو نہیں تھے، بس امام صاحب تھے، ترجمہ وغیرہ تو ان کو پتہ نہیں تھا، تو وہ یہ دعا مانگ رہے تھے نماز کے بعد، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ جو میرے پیٹ میں ہے میں تیرے لیے منت مانگتی ہوں، قبول فرما دے۔ سارے مقتدی کرے آمین آمین۔ خوب جماعت میں ساتھی کو پڑھے ہوئے گئے، ان کا استاد جی کی مانگ رہے ہو، اللہ دے بندے ہو، نماز تو بعد بھی دعا مانگ رہے ہو، نہ کہیں قرآن میں دعا ہے، قرآن میں تو ہے، لیکن مریم علیہ السلام کی والدہ کہہ رہے ہیں بختو تو اڑناڑے نہیں سوٹ کرنی، سمجھ کے دعا مانگنی چاہیے، وظیفہ بھی پڑھو تو سمجھ کے، دعا مانگو تو سمجھ کے، نماز بھی سمجھنی چاہیے۔ اچھا جی آخری آیت دی، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، پس قبول کر لیا اللہ نے جو اس کا رب تھا، بِقَبُولٍ حَسَنٍ، بہت اچھے طرح سے قبول کیا۔ کیوں؟ اس کی دعا میں اخلاص ہی اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت پیار سے قبول فرمایا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ نے پرورش کی اس بچی کی بڑے اچھے طریقے سے، فرمایا بہت جلدی پروان چڑھی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اللہ تعالیٰ نے مریم بی بی کی کفالت کی نگرانی زکریا علیہ السلام کو سونپی۔ انشاءاللہ ہم اگلے رکوع میں پڑھیں گے کہ قرآن اندازی ہوئی کہ کون ان کی کفالت کرے، تو قرآن نکلا حضرت زکریا علیہ السلام کے نام کا۔ زکریا علیہ السلام حضرت عمران کے بعد بیت المقدس کے نگران بھی تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے، اور زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم کی خالہ بھی تھی، تو یہ اس طرح سارا رشتہ بھی قائم ہو گیا، اور زکریا اللہ کے نبی سے بڑا اور کون رہنما ہو سکتا ہے، وہ ان کی کفالت کرنے والے ہو گئے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن بڑا عجیب واقعہ ہوا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب داخل ہوئی ہے اس پر زکریا علیہ السلام حجرے میں، بی بی مریم کے لیے ایک حجرہ محراب بھی ایک حجرہ ٹائپ ہوتا ہے نا، اس لیے فرمایا وہاں داخل ہوئی ہے، وجد عندہا رزقا، تو وہاں ان کے پاس رزق دیکھا، وہ پھل دیکھے جو ابھی بازار اور منڈی میں بھی کوئی نہیں آئے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام دیکھ کر حیران رہ گئے۔ قال یا مریم، فرمایا اے مریم، انا لک ھذا، کہاں سے آئے ہیں یہ پھل تیرے لیے؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ کس کی طرف سے آئے بولو؟ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اللہ تعالیٰ سمجھا
شاعر ہیں لوگوں، بی بی مریم بڑی شان والی میری نیک بندی ہیں، میں نے ان کو بے موسم پھل بھی دیے ہیں، یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن وہ اللہ کی شریک نہیں ہے، نہ اللہ ہے نہ اللہ کی شریک ہیں۔ کیوں؟ ان کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ دعائیں مانگتی رہی اور تب وہ پیدا ہوئی، اس کے بعد پھر میری پناہ میں دیتی رہیں، پھر ان کو میں رزق دیتا رہا، وہ خود کہتی ہیں، تو پھر وہ اللہ کی شریک نہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اس کے بعد آگے کل کے سبق میں انشاءاللہ زکریا علیہ السلام کا واقعہ، وہ بھی اسی طرح عجیب و غریب اور ایمان افروز ہے، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، ونوحا اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، وآل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین تمام جہانوں پر، ذریۃ بعضھا من بعض اولاد ان کے بعض کی بعض سے ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کی اولاد میں سے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، رب اے میرے رب، انی نذرت لک ما فی بطنی، بے شک میں نے نظر مان لی تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے، محررا آزاد کیا ہوا ہوگا، فتقبل منی، پس قبول فرما لے مجھ سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، پس جب جن دیا اس کو، قالت کہا، رب اے میرے رب، انی وضعتها انثی، بے شک میں نے تو جن دیا بچی کو، واللہ اعلم، اور اللہ تو خوب جانتا ہے، بما وضعت، جو اس نے جنا، ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے مذکر مؤنث کی طرح، وانی سمیتھا مریم، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وانی اعیذھا بک، اور بے شک میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتھا، اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے، فتقبلها ربها بقبول حسن، پس قبول کر لیا اس کی دعا کو اس کے رب نے بڑے عمدہ طریقے سے، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور پرورش کی اس کی پرورش بھی بڑی عمدہ طریقے سے، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور کفیل اور نگران بنایا اس کا زکریا علیہ السلام کو، كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب داخل ہوئے اس پر زکریا علیہ السلام حجرے میں، وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، اس کے پاس رزق پایا، قالا، تو فرمانے لگے، یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا، کہاں سے آیا ہے تیرے لیے یہ رزق؟ قالت ہوا من عند اللہ، حضرت مریم نے فرمایا اللہ کی طرف سے آیا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالی رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔